لاہور موٹر وے پر خاتون کے ساتھ زیادتی پر پنجاب حکومت تنقید کی زد میں۔ سی سی پی او لاہور عمر شیخ کو ہٹانے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ پنجاب پولیس میں اصلاحات سے حکومت پیچھے کیوں ہٹ گئی؟ جماعت اسلامی اے پی سی میں کیوں شرکت نہیں کر رہی؟ پوچھیں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے۔ ویلکم ٹو دی شو۔ پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں حکومت کے خلاف متحد ہونے کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ ایک پلیٹ فارم پہ اپوزیشن جماعتیں جمع ہو رہی ہیں۔ 20 ستمبر کو اس حوالے سے ایک اے پی سی بلائی گئی ہے جس میں حکومت کے خلاف تحریک چلانے پر غور ہوگا۔ یہاں تک کہہ رہی اپوزیشن کے فائنل ہدف یہی ہے کہ حکومت کو گھر بھیجا جائے۔ اس حوالے سے فارمر پرائم منسٹر شاہد خاقان عباسی نے کیا کہا، لیٹس واچ ہم۔ نیب جو ہے یہ سینکڑوں بلکہ ہزاروں ارب کا نقصان پہنچا رہا ہے، کیونکہ جس ملک کی میں حکومت فیصلے کرنا چھوڑ دے، جب افسر کاغذ پہ سائن نہ کرے، میں آپ کو ایک لمبی لسٹ دکھا سکتا ہوں جو نہیں ہوئے فیصلے، جو آج فیصلے نہیں ہوئے۔ مثلا لیٹس ڈسکس ٹاپ 5 ٹاپ 3 بتا دیں، یہ ہونا چاہیے تھا، نہیں ہوا، ڈیٹ لیپس کر گئی۔ کوئی فیصلہ بھی دیکھ لیں، جو فیصلہ نہیں ہوتا اس کو آپ کیا ڈیبیٹ کریں گے؟ جو چیز جو ایشو آپ کے لوگ لے کر ہی نہیں آتے اسمبلی کیبنٹ کے سامنے، جو سیکرٹری فائل ہی موو نہیں کرے گا، اس کا تو کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا نا، یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ یہ سوال اس لیے اس کا جواب دیا شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہ لگ رہا ہے کہ نیب آن ٹاپ آف دا ایجنڈا ہے اپوزیشن کا، جو بھی معاملات ہیں اپوزیشن کے اس میں وہ مورد الزام ٹھہراتے ہیں نیب کو، اور یہ کہتے ہیں کہ حکومت سپورٹ کری ہے نیب کو، جس کی وجہ سے اپوزیشن نہ ایک کوآپریشن دیکھ رہی ہے گورنمنٹ اور اپوزیشن کا، نہ پارلیمنٹ میں ہمیں کوئی ہیلدی مناظر نظر آ رہے ہیں، اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد دوبارہ ہمیں ایک تحریک چلنے کی آوازیں آنا شروع ہوتی ہیں۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں، یہ پوچھنے کے لیے آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے۔ تھینک یو سو مچ سراج صاحب فار جوائننگ اس آن دا پروگرام۔ سراج الحق صاحب، آل پارٹیز کانفرنس، جماعت اسلامی کیسے دیکھ رہی ہے اس تمام صورتحال کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہن، ابھی تو اے پی سی کا ایجنڈا ہی معلوم نہیں ہے، مقاصد معلوم نہیں ہے، منزل بھی معلوم نہیں ہے، تو بذات خود آل پارٹی کانفرنس کوئی چیز تو نہیں ہے کہ جمع ہونا بڑا مقصد ہے۔ جب بھی لوگ جمع ہو جاتے ہیں پہلے ایک مقصد کا تعین کیا جاتا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، کیا آپ کا مقصد ہے۔ تو یہ گزشتہ 6-8 مہینوں سے اے پی سی کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں، پہلے جے یو آئی والوں نے کہا ہم بلا رہے ہیں، پھر مسلم لیگ والوں نے کہا ہم بلا رہے ہیں، اب پیپل پارٹی والے کہتے ہیں ہم بلا رہے ہیں۔ لیکن بہن، جب تک اس اے پی سی کا ایک واضح مقصد نہ ہو، اور مقصد بھی وہ جو پاکستانیوں کے مفاد کے لیے ہو، کسی فرد کے لیے یا ایک گروپ کے لیے یا ایک پارٹی کے لیے نہیں، 22 کروڑ عوام کے لیے، پھر اس پہ سوچا جا سکتا ہے۔ لیکن ایس سچ اگر صرف یہ ہو کہ کسی کا مقصد کیسز ہو، نیب کا مسئلہ ہو یا کوئی اور انفرادی مسئلہ ہو، تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت جزوی مسئلہ ہے۔ ہم قومی اسمبلی میں بھی، سینٹ میں بھی، جب کوئی ایسی بات آتی ہے جو عوام کے مفاد کے لیے ہو، تو پھر ہم یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ یہ کس کی طرف سے ہے، ہم اس میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں۔ لیکن ابھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں پی ٹی آئی نے جب یہ بل لائے ہیں ایف اے ٹی ایف کے دباؤ میں ان کو راضی کرنے کے لیے، تو سب سے بڑھ کر پیپل پارٹی نے ساتھ دیا، مسلم لیگ نے ساتھ دیا۔ ہم خود حیران ہو گئے کہ اب کیا ہو رہا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ جناب یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے۔ تو اس طرح بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کی چھتری تلے جو سیاست ہو رہی ہے، میں سمجھتا ہوں یہ عوام کے مفاد میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ بہت بڑی بات آپ نے کی، ہمارا حال بھی آپ نے کہا اور مستقبل بھی ایف اے ٹی ایف کا غلام بنایا، سیاست ہو رہی ہے۔ سو یہ جو بڑے عرصے سے پہلے دبے دبے لہجوں میں بات تھی، اب اوپنلی لگ رہی ہے کہ کیا انٹرنیشنل اینڈ لوکل اسٹیبلشمنٹ دونوں کی سیاست ہو رہی ہے یہاں پاکستان میں؟ دیکھیے، پاکستان ایک بہت اہم ملک ہے،
اور ایٹمی پاور ہے، جی 22 کروڑ کی آبادی پر مشتمل ہے، دنیا کے بہترین جغرافیہ پر یہ ملک واقع ہے، اور ہر دن اس کے اہمیت میں اضافہ ہو رہا ہے. تو جو لوگ دنیا پر حکمرانی کر رہا ہے، جو لوگ دنیا کو کنٹرول کرنے کی خواہش رکھتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ ان کی مرضی کے خلاف حکومت ہو یا ان کی مرضی کے خلاف کوئی اپوزیشن ہو. وہ بڑے اطمینان کے ساتھ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ حکومت بھی ان کی ہو، ان کے پسند کی ہو، اور اپوزیشن بھی ان کی پسند کی ہو، اور کسی اور کو موقع نہیں ملے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ جیسا ہی بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کے تحت جو ادارے ہیں، وہ ورلڈ بینک ہے، IMF ہے، FATF ہے، ان کی طرف سے ایڈوائس، ان کی طرف سے شرائط سامنے آ گئے، تو ان تمام جماعتوں نے آنکھیں بند کر کے ان کا ساتھ دیا. اور جب وہ مرحلہ گزر گیا، پھر آپس میں دست بگریبان اور گالی گلوچ کا تبادلہ. تو ہم خود اس سیاست اور اس جمہوریت پر حیران ہیں. اس لیے میری دعوت یہی ہے، میری تجویز یہی ہے کہ جو لوگ واقعی اپوزیشن میں اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں، ان کو اپنا پوزیشن کلیئر کرنا چاہیے کہ کب اس نے حکومت کا ساتھ دینا ہے اور کب وہ مخالفت کرتے ہیں تو کیوں، اور ساتھ دیتے ہیں تو کیوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ APC کا ایجنڈا تو اب تک کلیئر نہیں ہے. رائٹ. سو ہم نے دیکھا کہ آپ کا PTI جس کے ساتھ الائنس بھی رہا، ان سے اختلافات ہوئے، سو آپ حکومت کے ساتھ بھی نہیں ہوئے اور آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں ہیں. سو کیا جماعت اسلامی ایک قسم کی آئسولیشن میں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سیٹ اپ میں؟ میں تو یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اپوزیشن، جس کو اپوزیشن کہتے ہیں، وہ تو حکومت کا ساتھ دیتی ہے ہر مشکل وقت میں. اب 3-4 مواقع تو ایسے ہیں جنہوں نے ہر بار حکومت کا ساتھ دیا ان لوگوں نے. ہمارے سینٹ میں سابق سینٹ چیئرمین رضا ربانی رو پڑے کہ میں ووٹ دیتا ہوں اپنی مرضی کے خلاف، لیکن ایک دباؤ کے نتیجے میں یہ سارے فیصلے میں کرتا ہوں ووٹ دینے میں اپنی ضمیر کے خلاف. تو میں اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ آپس میں ایک ریئل ایک دوسرے کے مد مقابل ہے. یہ ایک سٹیٹس کو کے علمبردار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہر وہ فیصلہ جو باہر سے ہو، عالمی دباؤ کے نتیجے میں ہو، اس میں سارے ایک ہوتے ہیں، ایک زبان ہوتے ہیں، ہم آہنگ ہوتے ہیں. میں اس لیے نہیں سمجھتا ہوں کہ آپ جب کہتے ہیں کہ آپ اپوزیشن کے ساتھ بھی نہیں، آپ حکومت کے ساتھ نہیں، میں یہی سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ اصل اپوزیشن، ریئل اپوزیشن وہ جماعت اسلامی ہے. ٹھیک. لیکن اگر ہم آپ جماعت اسلامی کی سیاست کو تھوڑا سا فلیش بیک میں دیکھ لیں، کچھ سال پہلے آپ پہ الزام لگ رہا تھا بلدیاتی انتخابات جب ہوئے کہ آپ کہیں پہ PMLN کے ساتھ ہو گئے، کہیں پہ PTI کے ساتھ ہو گئے، کہیں ادھر الائنس ہوگا، کہیں ادھر. اس وقت جماعت اسلامی لگ رہا تھا کہ جہاں لگ رہا ہے کہ معاملہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہو جائے. آپ حکومت میں تھے خیبر پختونخوا میں، مگر دھرنے میں ساتھ نہیں تھے PTI کے. اب یہ لگ رہا ہے کہ اب وہ کسی کے بھی ساتھ نہیں ہیں. سو کیا فیصلے جو ہیں وہ وقت کے حساب سے نہیں کر سک رہی جماعت اسلامی؟ دیکھیے، بلدیاتی الیکشن میں ہم کسی کے ساتھ نہیں رہے. ہم نے اپنے نشان پر الیکشن لڑا تھا، اور آنے والے الیکشن میں بھی ہم اپنے نشان اور اپنے جھنڈے کے ساتھ الیکشن لڑیں گے. لیکن اور ہم ایک سسٹر میری بات سنیں، ہم ایک دیانتدار ٹیم انشاءاللہ کراچی سے لے کر چترال تک یہ عوام کے سامنے پیش کریں گے. کچھ تجربات ہماری بھی ہو گئے ہیں، کچھ لوگوں کو قریب سے ہمیں بھی دیکھنے کا موقع ملا. اور یہ ٹھیک ہے کہ اس الیکشن سے قبل خود PTI نے جو نعرے لگائے تھے، اعلانات کیے تھے، مدینہ کی اسلامی ریاست کی بات کی تھی، تو عام آدمی بھی یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید واقعی یہ کوئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں، یہ مخلص ہے. لیکن اب تو 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا. اب تو ہر چیز بالکل کلیئر ہے کہ سابق حکومت اور اس حکومت میں کوئی فرق نہیں ہے. البتہ بعض عوامل کے لحاظ سے اس حکومت کی کارکردگی سابق حکومتوں سے بہت زیادہ بدتر ہے. خصوصی طور پر معاشی مسائل میں یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے، اور جو گڈ گورننس کی دعوے یہ کر رہے تھے اس میں تو اتنے ناکام ہو گئے کہ اب ابھی آپ نے دیکھا کہ 6 بار تو خود سب سے بڑی صوبے پنجاب میں IGPs تبدیل ہو گئے،
5-6 بار چیف سیکرٹریز تبدیل ہو گئے. یہ چیف سیکرٹری اور آئی جی پی ایسے ہیں جو عوام کو نظر آتے ہیں. باقی ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او وہ تو روز بستر کندھے پر اٹھائے, کوئی اس طرف جا رہا ہے, کوئی اس طرف جا رہا ہے. کسی کو بھی یقین نہیں کہ میں نے یہاں 2 دن لگانے ہیں تو ذرا یہاں میں نے ماحول کو ٹھیک کرنا ہے یا اپنے فرائض ادا کرنے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے تھے کہ یہ واقعی کوئی پولیس ریفارمز لائیں گے تو جو پہلے سے طے شدہ کوئی اچھی چیز تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ایک بریک لیتے ہیں and we will be right back. اینڈ ویلکم بیک. ابھی آپ نے خود ہی ذکر کر دیا پنجاب کا, خاص طور پہ لاہور سی سی پی او کے حوالے سے بتائیں کہ کیا لگتا ہے آپ کو اس تنازع میں کہاں پہ کون کھڑا ہے اور آپ کو کس کا موقف ٹھیک لگتا ہے؟ دیکھیں میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں. لاہور کے ایک پولیس افسر پر کوئی ایکس وائی زیڈ جو بھی پولیس افسر ہوگا وہ بھی اس نظام کا حصہ ہوگا. لیکن جو سب سے افسوسناک امر یہ ہے کہ پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس افسر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دینے لگے, اور یہ کبھی بھی ہمارے ملک میں نہیں ہوا. یہ تو ایک ویل ڈسپلن ایک محکمہ ہے جس میں صرف بنیادی طاقت اس محکمے کا وہ اس کی ڈسپلن ہے. اگر وہ ڈسپلن ختم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں حکمرانی ختم ہو گئی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ شہر کا پولیس افسر آئی جی پی کے خلاف, وہ اس کے خلاف کہ بھئی جو میری بات مانے گا وہ میرے ساتھ رہے گا. وہ کہتا ہے کہ نہیں آپ جونیئر ہیں, میں کیوں آپ کی بات مان لوں. تو اس وقت تو ایک بہت خراب طرز حکمرانی ہے پنجاب صوبے میں. باقی پاکستان کا بھی یہی حال ہے. جب پرائم منسٹر سے پوچھا جاتا ہے پنجاب کے حوالے سے تو وہ بہت کانفیڈنٹ ہیں عثمان بزدار صاحب کی لیڈرشپ میں. کیا آپ کو کیا خیال ہے آپ کا کہ کیوں اتنا ان کو اعتماد ہے عثمان بزدار صاحب پر؟ دیکھیے ایک تو یہ مختلف دوستوں کی ایک حکومت ہے, یعنی کوئی نظریاتی ٹولہ تو نہیں ہے یا ایسی جماعت بھی نہیں ہے جنہوں نے قید اور بند برداشت کر کے اور مزید اور BCR تکالیف اٹھا کر یہاں تک پہنچے ہوں. بعض لوگوں کو ادھر سے اٹھایا, ادھر سے اٹھایا, ادھر سے اٹھایا, ایک مرکب بن گیا اور اب ان کی حکومت ہے. دوستیاں ہیں, یاری ہیں. اس لیے عوام کے مفادات بہت ثانوی چیز ہے. اصل وہ مفادات ہے جن کے خاطر وہ یہاں اس وقت موجود ہے. تو پنجاب میں اس وقت تو کوئی حکومت ہی نہیں ہے. آپ کے سڑکوں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کے بچیاں اغوا ہو رہے ہیں, اجتماعی عصمت دریاں ہو رہی ہے. اب کل جو واقعہ ہوا ہے وہ تو دیکھ کر انسان کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. آج میں سارا دن اس کی وجہ سے پریشان تھا. میں نے آئی جی موٹر وے سے بات کی, اس نے اپنی پوزیشن کو کلیئر کیا کہ یہ ہمارا علاقہ نہیں ہے. شہر کے انتظامیہ سے بات کی, صوبائی حکومت تو خیر کہیں نظر نہیں آتا. لیکن اس طرح واقعات جس کو دیکھ کر سن کر انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, وہ واقعات پنجاب میں اب ہو رہے ہیں. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے جس کو کہتے ہیں کہ چلے پہلا واقعہ ہے. یہ ایک تسلسل ہے واقعات کا. بعض واقعات ایسے ہیں جو میڈیا کے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے, مجھے پتہ چلتا ہے. ورنہ اس قالین کے نیچے جتنا گن موجود ہے, کسی وقت یہ قالین کسی نے اٹھایا تو پتہ چلے گا کہ قالین کے نیچے کیا کچھ ہو رہا تھا. یہ تو ہم نے بڑی خطرناک بات بتائی سرج حق صاحب. اسی افسوسناک واقعے پر آتے ہیں. پورے پاکستان کا دل دکھا ہوا تھا. سی سی پی او سے سوال کیے جائے تھے, وہ سی سی پی او جو کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بہت ہی زیادہ اچھے آفیسر ہے اور ان کے اچھے آفیسر ہونے پہ کوئی سوال نہیں ہے, لیکن جو انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی قابل اعتراض ہے. انہوں نے کہا کہ میں حیران ہوں کہ یہ عورت گھر سے باہر کیوں نکلی. تاثر یہ کیا کہ باہر مت نکلیں آپ اپنے گھروں سے. دیکھیں یہ جو منطق انہوں نے پیش کیا نا جی, اب ایک خاتون ہے, اس کو کوئی ضرورت پیش آئی ہوگی نا تبھی تو نکلی ہے. ورنہ کون پاگل ہے کہ رات کے 3 بجے گھر سے نکلے؟ کوئی ضرورت ہوگی, مجبوری ہوگی, عذر ہوگا, اس کی بنیاد پر لوگ گھر سے نکلتے ہیں. لوگ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں, غمی شادی میں شرکت کرنے جاتے ہیں, ہاسپٹل جاتے ہیں. بے شمار مسائل ہے, انسان اس وقت اس میں مبتلا ہے.
لیکن پولیس کا کام کیا ہے؟ پولیس کا کام یہی ہے کہ آپ آرام کے ساتھ گھروں میں رہیں، ہم جاگ رہے ہیں۔ لیکن ہمیں افسوس ہے کہ یہ جو کچھ ہوا، اور اس کے بعد بجائے یہ کہ قوم سے معافی مانگی جائے، عاجزی اختیار کیا جائے کہ یہ میری بیٹی لٹ گئی، یہ میری بہن لٹ گئی، یہ رویہ اختیار کرتے، اس نے بالکل کوئی اور بات کی کہ اس کا کام ہی کیا ہے کہ وہ 3 بجے گھر سے نکلتی ہے۔ کیا یہ قانون کا حصہ ہے کہ لوگ رات کے وقت گھر سے نہیں؟ اگر قانون کی وائلیشن ہے تو آپ بتا دیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عذر گناہ بدتر از گناہ ہے، بجائے اس کے کہ اپنی ذمہ داریاں محسوس کر لے اور قوم کے سامنے اعتراف کر لے، تو وہ الٹا وہی دلائل دے رہے ہیں جس کے سننے کے لیے ہماری قوم تیار نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن پاکستانی قوم پر بہت باری گزرا ہے۔ ہر ماں پریشان، ہر بہن پریشان، ہر بیٹی پریشان اور ہر مرد پریشان، اس لیے کہ ہزاروں لاکھوں 1 کروڑ سے زیادہ پاکستانی اس وقت ملک سے باہر ہے۔ 1 کروڑ سے زیادہ یورپ میں ہے، عرب کنٹریز میں ہے، افریقی ممالک میں ہے۔ ہر پاکستانی یہی سوچ رہا ہے کہ میں تو ادھر ہوں، میری بیوی کا، میرے بیٹی کا، میری ماں کا، میری بہن کا کیا حال ہوگا اس پاکستان میں۔ تو میں سمجھتا ہوں کل جماعت اسلامی حلقہ خواتین کے جو بہنیں ہیں وہ ملک بھر میں احتجاج بھی کر رہی ہے۔ میں نے سینٹ میں قرارداد بھی جمع کی ہے، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ جب زینب الرٹ کے حوالے سے یہ حکومت قانون سازی کر رہی تھی تو میں نے اس میں یہ نقطہ ڈالا تھا کہ قتل کرنے والے اور اس طرح بدکاری کرنے والی کے لیے سزا 5 ہونی چاہیے تاکہ ہمارے بچے اور بچے محفوظ ہو۔ لیکن حکومت نے ہماری اس ترمیم کو مسترد کیا تھا اور ہمیں کہا تھا کہ آپ بہت زیادہ سخت مزاج آدمی ہیں۔ بابا، ایک آدمی قتل ہو جائے، ثابت ہو جائے، مجرم پکڑا جائے، اس پر ثابت ہو جائے، اس کے بعد بھی اگر آپ اس کو سزا نہیں دیتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ راستہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ حکومت نے صحیح قانون سازی نہیں کی اور وہ ظلم اور درندگی کا سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں بہن کہ پاکستان میں اس وقت لوگوں کی عزت، جان اور مال محفوظ نہیں ہے، اور یہ بہت افسوسناک پہلو ہے ہماری سیاست کا، جمہوریت کا۔ رائٹ، ہم ایک بریک لیتے ہیں اینڈ وی ول بی رائٹ بیک۔ ویلکم بیک۔ کراچی میں جو بارشوں کے بعد تباہی اور بربادی کا منظر نظر آ رہا تھا، اس کے بعد جو شہری ہیں وہ سندھ حکومت اور وفاق سے بار بار مطالبہ کر رہے تھے کہ ہماری مایوسی کو دور کریں۔ آخرکار وفاقی حکومت آگے بڑھی، وزیر اعظم کراچی گئے، سندھ حکومت کے ساتھ مل کر کراچی کی بحالی کے لیے 1100 ارب کے منصوبوں کا اعلان کیا۔ ابھی اس اعلان کی جو سیاہی تھی وہ بھی خشک نہیں ہوئی تھی کہ سندھ حکومت اور وفاق کی جانب سے آپس میں اختلافی بیانات سامنے آنے لگے۔ سندھ حکومت نے دعویٰ کیا کہ ان 1100 ارب میں زیادہ حصہ سندھ حکومت کا ہے جو کہ 800 ارب بنتا ہے۔ دوسری جانب وفاقی حکومت نے اس کی تردید کر دی اور کہا کہ کراچی پیکج کے لیے 611 ارب روپے وفاقی حکومت ادا کرے گی۔ یہ رقم کہاں سے آئے گی، کس منصوبے پر خرچ کی جائے گی، یہ وہ اہم سوالات ہیں۔ جماعت اسلامی کو ہم نے ایکٹیو دیکھا، ان کا جو چیریٹی ونگ ہے اس کو بھی ایکٹیو دیکھا۔ ان دنوں میں سیاسی طور پہ ایک سٹیک ہولڈر ہے جماعت اسلامی کراچی کی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں سراج الحق صاحب کہ اس وقت جو وفاق نے قدم اٹھایا ہے اس کا نتیجہ نکلے گا یا پھر آپس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مرکزی حکومت یا صوبائی حکومت جو اعلانات کرتی ہے کہ پیسہ ہمارا ہے اور کوئی کہتا ہے یہ ہمارا ہے، یہ پیسہ عوام کا ہے، یہ خیرات صدقات نہیں ہے، یہ عوام کے ٹیکسوں کا پیسہ ہے جو عوام پہ خرچ ہونا چاہیے۔ لیکن ماضی میں بھی انہوں نے بڑے بڑے اعلانات کیے تھے۔ ابھی سب کو یاد ہے کہ 162 ارب روپے کا اعلان تو پہلے بھی ہوا تھا، وہ کہاں خرچ ہوا؟ اگر وہ خرچ ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی غبن ہوا ہے، کرپشن کے نظر ہو گیا ہے۔ اگر خرچ نہیں ہوا ہے، جس طرح نظر نہیں آ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکومت جھوٹ بولتی ہے۔ اور اب بھی جو 1100 ارب کا انہوں نے اعلان کیا ہے، دیکھیے اگر یہ کوئی یعنی یہ سچ بات ہوتی نا جی، تو اس پہ کوئی کنفیوژن ہی نہ ہوتا۔
اب آپ بجٹ اٹھا کر دیکھیں اس میں تو کوئی چیز نہیں ہے، اور میں خود فائنانس منسٹر رہا ہوں، جو چیز بجٹ میں نہ ہو اور آپ اس کا اعلان کرتے، اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ٹرخانے کے لیے یا وقت گزارنے کے لیے یا لوگوں کے جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے اعلان کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اعلانات تو ہو رہے ہیں لیکن اس کا کوئی نتیجہ کراچی کے سچویشن پہ نظر تو نہیں آتا ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی ایک معاشی شہ رگ ہے، اور یہ شہ رگ ابھی پانی، کچرا، خراب ٹرانسپورٹ کا نظام، بے روزگاری، بدامنی اور اسٹریٹ کرائم، اس دلدل میں یہ شہر پنس گیا ہے اور کوئی اس کا اونر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جماعت اسلامی نے طے کیا ہے۔ ایک جو بنیادی سوال ہے، شبلی فراز صاحب نے کھل کر کہا، جو انفارمیشن منسٹر ہیں، کہ ہمیں خدشہ ہے کہ اگر سندھ حکومت کے پاس تمام پیسہ چلا گیا تو کرپشن ہوگی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ سندھ حکومت کے پاس پورا پیسہ جانا چاہیے یا یہاں پر وفاق جو بات کر رہی ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیے کرپشن تو مرکزی حکومت میں بھی پنجاب میں ہے، یہاں تو مرکزی حکومت اور صوبائی حکومت ایک جیسا ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھی کرپشن ہے، بلوچستان میں بھی کرپشن ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ پہلی حکومتوں میں لوگ ناجائز کام کے لیے پیسہ دیتے تھے اور اب جائز کام کے لیے پیسہ دینے پڑتے ہیں۔ اب خود وزیر اعظم صاحب نے فرمایا ہے کہ مافیا تو موجود ہے، چاروں طرف موجود ہے، لوگوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ مافیاز موجود ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کے اعلانات کے نتیجے میں کوئی انقلاب، کوئی تبدیلی، کوئی اچھی دن آ سکتے ہیں۔ اللہ کرے کہ آ جائے، اللہ کرے کہ آ جائے۔ لیکن میں پرسوں کوئی 3 دن قبل حیدرآباد گیا تھا۔ لوگ ایک ٹرانسفارمر جب خراب ہو جائے تو اس کو ٹھیک کرنا وابڈا کی ذمہ داری ہے۔ اب حیران ہوں گے کہ وابڈا کے اہلکار جات کر لوگوں سے پیسے لیتے ہیں، 50 ہزار روپیہ لیتے ہیں۔ لوگوں نے خود آ کر مجھے بتایا کہ 50 ہزار روپیہ ہم نے اس ٹرانسفارمر کے لیے، اور ٹرانسفارمر بھی سامنے موجود تھا۔ اب اس انتظامیہ میں اب وابڈا کس کا محکمہ ہے؟ یہ تو صوبائی حکومت کا نہیں ہے، یہ تو مرکزی حکومت۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک ہی سٹیٹس کو ہے، یہ ایک ہی کرپٹ نظام کے حصے ہیں، وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو۔ تو اگر شبلی صاحب فرماتے ہیں کہ صوبائی حکومت بہت کرپٹ ہے، تو آپ کے مرکزی حکومت میں کون سے اولیاء جمع ہیں کہ ان کے بارے میں ہمیں یقین ہو جائے کہ نہیں وہی لوگ ہیں جو بھی کمیشن کی رپورٹس آئے ہیں، تو اس میں اگر اپوزیشن کے لوگ شامل تھے تو اس میں تو سرکار کے لوگ بھی شامل ہیں، سرکاری حکمران پارٹی کے لوگ بھی شامل ہیں۔ اس لیے حل یہ نہیں ہے، حل ایک ایسی دیانتدار قیادت ہے جو اس ملک میں موجود ہے۔ اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ اگر وہ اقتدار میں آ جائے اور یہ وسائل ان کے ہاتھوں استعمال ہو جائے تو پاکستان قرضہ لینے کی بجائے قرضہ دینے والا ملک بن سکتا ہے۔ وزیر اعظم ایک بار پھر جنرل اسمبلی جا رہے ہیں، جو کشمیر کے معاملات ہیں 1 سال بھی ہو چکا ہے اس معاملے کو ہوئے ہوئے، اب اس دفعہ پرائم منسٹر کو کیا کہنا چاہیے کشمیر پر؟ ان کو مزید کچھ کہنے کی بجائے اپنے سابق اعلانات پر عمل کرنا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا نا جی، جب یہ وہاں گئے تھے واپس آیا تو انہوں نے ایک آسان کام کرنے کا اعلان کیا تھا کہ کم از کم میں ہر جمعے کو احتجاج کروں گا، وہ بھول گئے۔ انہوں نے پھر کشمیر روڈ کا نام، ایک کشمیر ہائی وے ہے اسلام آباد میں، اس کو بھی تبدیل کیا، جس پر مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے زبردست احتجاج کیا کہ یہی تو ہمارے ایک محبتوں کی نشانی ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہاں جا کر اس کو وہ پرانی تقریر دوبارہ کرنی چاہیے، لیکن اس کے کرنے کا جو کام ہے انہوں نے کیا نہیں ہے۔ آپ کس سے مطالبہ کرتے ہیں؟ دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہیں، آپ خاموش ہیں، آپ سوئے ہوئے ہیں۔ آپ نے کوئی 1 سال میں کوئی ایک کام بھی نہیں کیا جو قوم کو بتا سکے کم از کم میں نے اپنی حصے کا یہ کام کیا۔ اس لیے تقریروں سے کوئی ملک آزاد نہیں ہوتا ہے۔ آپ جا کر فلسطینیوں سے پوچھ لیں، آپ افغانوں سے پوچھ لیں، آپ ویتنام کے لوگوں سے پوچھ لیں، آپ الجزائر کے عوام سے پوچھ لیں، آپ لیبیا کے عوام سے پوچھ لیں جنہوں نے اپنے ملکوں کو استعمار سے آزاد کیا ہے، ان سے پوچھ لیں کہ آزادی کیسے ملتی ہے۔
تقریروں سے اگر کوئی ملک آزاد ہوتا تو آپ کو یاد ہے جناب ذوالفقار بھٹو صاحب نے اعلان کیا تھا اسی UN میں کہ ہم 1000 سال لڑیں گے کشمیر کے خاطر، لیکن الفاظ تھے بس گزر گئے۔ کشمیر تو مقبوضہ کشمیر کے نام سے جو ریاست تھی، اس حکومت کے آنے کے بعد تو وہ ریاست بھی ختم ہو گئی، انڈیا کا حصہ بن گیا۔ 12 لاکھ لوگ انڈین شہری اب مقبوضہ کشمیر لائے گئے ہیں، ان کو مقبوضہ کشمیر کا ڈومیسائل دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ 10-12 سال بعد وہاں کشمیری اقلیت میں ہوں گے، اور وہاں ہندو اور انڈین سٹیزن جو ہے وہاں آ کر وہ اکثریت میں ہوں گے۔ تو یہ حکومت کیا کر رہی ہے؟ ہم خود حیران ہیں کہ حکومت کیا کر رہی ہے۔ وقت ہوا ایک وقفے کا and we will be right back. And welcome back. بڑی آپ نے اہم بات ہائی لائٹ کی ہے۔ اگر ہم آج جو شاہ محمود قریشی صاحب نے اس حوالے سے بیان دیا تھا OIC کے رول پر، اب وہ انہیں دینا چاہیے تھا یا نہیں دینا چاہیے تھا ایز فورن منسٹر، وہ الگ بحث ہے، لیکن جو ان کی بات کا کانٹینٹ تھا، جو متن تھا، اس سے آپ ایگری کرتے ہیں کہ OIC بہت کچھ کر سکتی ہے کشمیر پہ اور شاید وہ نہیں کیا؟ دیکھیے بہن، جب مدعی سست ہو تو گواہ کیسے چست رہ سکتا ہے؟ جب وکیل ہی ان پڑھ ہو، وکیل ہی مخلص نہ ہو، تو کیسے جج ان کی بات سن کر ان کے حق میں پیسہ لے دے سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ خود پاکستان کی حکومت یہ سمجھتا ہے کہ ہم یہ تقریریں کریں گے اور اس سے کشمیر آزاد ہوگا۔ یہ تقریر اس لیے کرتے ہیں کہ اس سے ہم مطمئن ہوں، آپ مطمئن ہو، عوام مطمئن ہو کہ حکومت کچھ اچھل کود کر رہی ہے، لیکن کشمیر تو انہوں نے ہڑپ کیا۔ 18,000 سے زیادہ نوجوان جیلوں میں موجود ہے، ساری سیاسی قیادت اس وقت جیلوں میں ہے۔ سید علی گیلانی اس وقت کس پوزیشن میں آپ کو معلوم ہے، لیکن ہماری حکومت بیانات کے علاوہ کچھ نہیں کر رہی ہے۔ اس طرح بیانات تو ہر جمعے کو ہمارے علماء کرام جمعے کے خطبہ میں دیتے ہیں، جو یہ بھی دیتے ہیں وہ بھی دیتے ہیں۔ فرق کیا ہوا؟ آپ حکومت میں ہیں۔ سو UAE نے ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی، انہوں نے تسلیم کر لیا اسرائیل کو، اور یہ خبریں ہیں کہ بیک ڈور چینلز بہت زیادہ اور بھی ممالک ہیں جو کہ اب شاید تسلیم کریں گے اسرائیل کو۔ یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بیت المقدس یہ عربوں کا نہیں ہے، یہ ہر اس کلمہ گو کا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ ہمارے نبی نے اسی جگہ پر تمام انبیاء کی امامت کی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے معراج پر لے گئے تھے، اور یہ وہی جگہ ہے جس پر مسلمانوں نے ہمیشہ قربانیاں دی۔ یہ تو 1948 میں استعماری اور سامراجی اور ظالم ممالک نے مل کر وہاں اسرائیل کو قائم کیا۔ اس لیے ہم عالمی اسلام اور امت مسلمہ کبھی بھی یہ برداشت نہیں کرے گی کہ اسرائیل کا قبضہ ہو بیت المقدس پر۔ جہاں تک یہ ایک ملک نے UAE نے ان کے ساتھ دوستی کی ہے، اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے امت مسلمہ کا جو مجموعی فیصلہ ہے اس سے انہوں نے بے وفائی کی ہے، فلسطینی کاز سے بے وفائی کی ہے۔ اور لیکن ہم اس پر اطمینان ہیں کہ بیت المقدس عربوں کا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا ہے، اور جب تک اسلامی ممالک باقی قائم ہیں انشاءاللہ تعالی جدوجہد جاری رہے گا۔ اس لیے ایک ملک کی تسلیم کرنے سے اسرائیل جائز نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ نے پڑھا ہوگا کہ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے تجویز کیا گیا، تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے۔ صرف ٹرمپ یہی کر رہا ہے کہ اپنے عوام کو مطمئن کرے کہ میں ہوں وہ ہیرو ہوں جنہوں نے اسرائیل کو یہاں یہ پوزیشن دلایا، لہذا مجھے آئندہ الیکشن میں ووٹ دیا جائے۔ تو یہ ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے لیے ایک اسٹریٹجی تھی جس میں ایک حد تک وہ کامیاب ہو گئے۔ اب امریکی عوام کیا کر رہا ہے یہ تو وقت بتائے گا۔ رائٹ، آپ نے ابھی پروگرام کے آغاز میں پارلیمنٹری سسٹم میں جو مسئلے ہیں ان کا ذکر کیا، یا آپ نے کہا کہ کوئی لگ رہا ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ہو رہی ہے۔ کیا
آپ سمجھتے ہیں ایک بحث ہوئی پاکستان میں کہ صدارتی نظام آ جانا چاہیے، آپ کی کیا رائے ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے مسئلہ صدارت نظام کا نہیں ہے، نہ پارلیمانی نظام کا ہے، اصل مسئلہ اس ملک میں اسلامی نظام کا ہے۔ صدارت نظام کو بھی ہم نے دیکھا، ایوب خان صدر تھے نا، مسئلہ حل ہوا، اس کی حکومت ختم ہوئی تو پاکستان اتنا کوکلا کمزور ہوا تھا کہ مشرق پاکستان بنگلہ دیش بن گیا۔ پرویز مشرف بھی تو صدر تھے نا جی، ضیاء الحق بھی تو صدر تھے۔ مسئلہ صدارت نظام پارلیمانی نظام کا نہیں ہے، مسئلہ عدل اور انصاف کی حکمرانی کا ہے، مسئلہ قانون کے بالادستی کا ہے۔ افراد کی گرد جب سیاست گرد گھومتی ہے اور جمہوریت جب فرد یا کسی خاندان کا تابع ہو تو نہ سیاست کامیاب ہوگی، نہ جمہوریت کامیاب ہوگی، نہ ریاست کامیاب ہوگی، نہ ملک کامیاب ہوگا۔ اس لیے ہمارا تو کلیئر ایجنڈا ہے اور اس ملک میں اسلام کا نظام ہے جو پاکستان